اٹس اے پرابلم. کیوں پاکستانی بچے پیچھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پاکستانی بچوں کے پیچھے ہونے کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہر سال میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ پیرنٹ نائٹس ہوتی ہے جس میں بچوں کے والدین کو ان کی کارکردگی کے بارے میں رپورٹ دی جاتی ہے. تو 90% پاکستانی پیرنٹس وہ رپورٹ سننے کے لیے بھی نہیں جاتے. تو میں نے تقریروں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی ہمارے پاکستانی جو ہیں سب سے باٹم پہ ہیں. اگر ہم تعلیم کے میدان میں باٹم پہ رہے تو ہم نہیں ترقی کر سکیں گے, ہم دوسرے مائنورٹیز کے بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو پہلے مجھ پہ تنقید بھی ہوئی کہ آپ پٹ ڈاؤن کرتے ہیں پاکستان کو, پاکستان کا نام اس سے خراب ہوتا ہے. میں نے کہا نام خراب نہیں ہوتا, بالکل آپ کو یہ اس میں مقابلہ کرنا ہے. پھر ہم نے انگلش ایز سیکنڈ ٹیچر جو ہے, اور اب اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بڑا فخر ہے کہ اب ہمارے بچے وہاں پر انگریز بچوں کے مقابلہ کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہم نے سمجھا کہ یہ ہماری کمزوری ہے, اس کو دور کرنا ہے. پھر ہم نے پیرنٹس کو موٹیویٹ کیا کہ آپ جائیں بھائی, جا کے بتائیں جا کے کہ یہ میرا بچہ ٹھیک کام کر رہا ہے, یہ نہیں ٹھیک کر رہا, اس کو رسپانسبلٹی دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ویکنس جو ہیں ان کو مان لینے میں کوئی برائی نہیں ہے. اور آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. بیٹا میرا اس بات پہ ایمان ہے, nothing is impossible in life. If there is a will, there is a way. میری زندگی میں بے شمار ایسے میں 6 گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں, ایسے ایسے چیلنج آئے جو کہ عقل نہیں مانتی تھی کہ یہ ممکن ہے, انسان نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ اچیومنٹ ہو سکتی ہے. اور اس کی صرف ایک مثال جو کہ میں ریسنٹلی یورپ, بیلجیم, برسلز اور اٹلی اور ہنگری کا دورہ کر کے واپس آیا ہوں. آپ کو معلوم ہوگا کہ 2013-14 میں جی ایس ٹی پلس جو ہے, جو کہ ایک کنسیشنل بزنس مین کو موقع ملتا ہے کہ بغیر ٹیکس کے اپنی چیزیں جو ہیں یورپین ممالک میں بھیج سکتا ہے, تو اس وقت انڈر ڈسکشن تھا. تو میرے پاس انڈسٹری کے لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تو جب میں وہاں پر گیا اور میں وہاں پر جو ٹریڈ کمیٹی کے ممبر ہیں ان سے ملا, انہوں نے کہا کہ بھئی there is absolutely 0% chance for Pakistan winning this GSP plus status. 33 انٹرنیشنل ٹریڈ کمیٹی کے ممبر ہیں, صرف 4 لوگ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں, باقی سارے مخالف ہیں. I didn't give up. میں all 33 سے 4 دفعہ یورپ گیا, ان کو ملا, 200 سے زیادہ ممبر آف یورپین پارلیمنٹ کو ملا, ان کو پاکستان کا کیس ان کے سامنے پیش کیا, اور پاکستان نے افغانستان کانفلکٹ کی وجہ سے جو سفر کیا وہ بیان کیا. تو اللہ کے فضل و کرم سے میں خود بھی حیران تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور ہمیں جی ایس ٹی پلس ملا, جس کی وجہ سے ہمیں $20 بلین سے زیادہ کا ہماری ایکسپورٹ کو بینیفٹ ہوا ہے. 4 بلین ایکسپورٹ پر ایئر ہماری بڑی ہے. اب پھر مسئلہ آ گیا, انڈیا نے جا کے پروپیگنڈا کیا, وومن رائٹس پہ کیا, ہیومن رائٹس پہ کیا, بلاسفیمی پہ کیا, جو لیبر جو ہے رائٹس پہ کیا, ٹریڈ یونین رائٹس پہ کیا, مس لیڈ کیا. انہوں نے جناب یہ ایک وہاں پر قرارداد پاس کر دی اینڈ آف اپریل, اور 665 لوگوں نے ہمارے خلاف ووٹ دیا, صرف 6 نے ہمارے حق میں دیا. پھر مئی میں قرارداد آ گئی, پھر سپٹمبر میں آ گئی. افغانستان کا ایشو ڈسکس ہو رہا ہے اور ہمارے دشمن نے پاکستان کا ڈال دیا کہ جی ایس ٹی پلس ختم ہو. پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ بلائی اور ہم نے ڈسکس کیا. مجھے ٹاسک دیا گیا کہ جائیں آپ بات کریں. تو میرے بہت سے دوست ہیں, لیکن ایوری مائی فرینڈ ٹولڈ می کہ دیر از اے ہوسٹائل انوائرمنٹ, بڑے ٹف کویسچن ہوں گے, بڑا مشکل وقت آپ کو یہاں ہونا پڑے گا, اور یہ بہت مشکل آپ کا وزٹ ہوگا. میں گیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی غیبی مدد آئی کہ میں 30 سے زیادہ ممبر آف یورپین پارلیمنٹ کو, 3 وائس پریزیڈنٹ کو, جو انٹرنیشنل کمیٹی کا چیئرمین ہے اس کو, اس کے علاوہ اپنے جو ہے ہیومن رائٹس کے تمام کو ملا, اور ایک ایم پی نہیں جس کو میں نے کنونس کیا. سب نے کہا کہ اب ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو آپ کا اگر کوشچن ہے, صرف ان کو بتایا کہ پاکستان میں there is no comparison between India and Pakistan جو ہمارے پروگرام پروپیگنڈا کر رہا ہے. ہیومن رائٹس پہ لے لیں, وومن رائٹس پہ لے لیں, منارٹی رائٹس پہ لے لیں, کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے انڈیا میں. فاشسٹ اسٹیٹ ہے وہ پروپیگنڈا کرے, انڈیا ہمیں بتائے کہ ہمارے ہیومن رائٹس ٹھیک, اور ملک بتائے تو ہمیں سمجھ آتی, انڈیا بتائے. تو اللہ کے فضل. پھر افغانستان کا ایشو تھا, سب سے بڑا ایشو ان کا افغانستان تھا.
افغانستان سے بات شروع کی، بس وہ فوراً طالبان سے ہم نہیں بات کرنا چاہتے، طالبان بہت بروٹل ہے۔ میں کہا بھائی بات تو سن لو میری۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ 42 ایئرز سے وہاں جنگ ہو رہی ہے۔ 1979 میں رشیا نے حملہ کیا، 10 سال ان پہ وہ قبضہ نہیں کر سکا۔ فیل ٹو کنکر افغانستان، رشیا سپر پاور ہو کے بھی۔ اس کے بعد برٹشر جو تھے، دی کنکر ہاف آف دا ورلڈ، آدھی دنیا پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، امریکہ پہ قبضہ کر لیا، لیکن افغانستان پہ وہ بھی نہیں قبضہ کر لیا۔ 18,000 ان کے فوجی انہوں نے قتل کر دیے افغانوں نے۔ ایک ڈاکٹر زندہ بچا جس نے جا کہا کہ انہوں نے پنگا دوبارہ نہ لئیے، بڑا مار دینا۔ اس کے بعد میں کیا امریکہ بہادر آ گیا، نیٹو آ گئی، آپ آ گئے۔ 20 سال آپ، آئی واز ویری بلنٹ۔ ایک بات میری ہے کہ میں بلنٹ ان سے بات کرتا ہوں، بہت ہی ہے نا کہ غصے ہو جائیں۔ میں نے کہا بھائی 20 سال آپ سب نے کیا وہاں پہ، 20 سال تو آپ نہیں قبضہ کر سکے وہاں پہ۔ 2.3 ٹریلین کا دوں گیا، اور قصوروار آپ ہمیں ٹھہراتے ہیں۔ وہ دیکھو نا، وہاں پر بلیو یہ انہوں نے کر دیا ہے کہ شاید پاکستان جو ہے اس معاملے میں نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے بھائی پاکستان بیچارہ جو ہے، وہ تو آپ نے رشیا نے حملہ کیا تو آپ نے کہا کہ بھائی ہم نے رشیا کو یہاں سے نکالنے ہیں، مجاہدین کی مدد کرو، ان کو ریکروٹ کرو۔ ہم آپ کے ساتھ مل گئے، ہم کہا جو جناب سرکار تہاڈا حکم اسی تابعدار ہے۔ کم ماڑے دا کی ہوندا، ماڑے نے تکڑے نال ہی ترنا ہے، اسی ٹر پے تہاڈے نال۔ پھر میں گیا 9/11 ہو، پھر میں گیا رشیا شکست کھا گیا۔ they were defeated, retreated, ended their occupation. جو ہی وہ باہر نکلے تسی سانو ابانڈن کر کے چلے گئے۔ we were left with 4 million refugees in چودھری سرور تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ 90% بچوں کے والدین رپورٹ نہیں جاتے، اور اس کے علاوہ معیشت پہ انہوں نے بات کی۔ I voted against that war کیونکہ مجھے اس بات پہ میں بلیو کرتا تھا کہ war is not the solution۔ ان کو نہیں، وار سے نہیں ان کو شکست دی جا سکتی۔ لیکن آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں کہا میں خلاف تھا وار کے، لیکن پاکستان پھر ساڈا ملک غریب ملک ہے، تسی کیا ہن سن طالبان دے خلاف لڑو، سی پھر تہاڈے نال چل پئے۔ اسی طالبان نوں پھڑ پھڑ کے تھانوں پھڑایا، ہن تسی شکست کھا گئے، ہن تسی کہندے ساڈا قصور ہے۔ خدا دا خوف کرو۔ I tell you that made a difference. All those people who were not willing to listen، میں کہا طالبان دی ریالٹی ہے، انہاں نال انگیج کرو، انہاں نال ڈائلاگ کرو، تاکہ ملک دے وچ اسی پیس تے سٹیبلٹی لائیے، اور انہاں دے نال ڈائلاگ از دی اونلی وے۔ طاقت دے ذریعے تسی نہیں کر سکتے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ ہمارا کیس جسٹ پہ ہے۔ کشمیر کا کیس ہمارا انصاف پہ مبنی کیس ہے۔ یونائٹڈ نیشنز نے ریزولوشن پاس کیے، انڈیا نے ان کو پاس کیا۔ افغانستان میں ہمارا کیس جو ہے، ہم تو وار کے خلاف تھے، لیکن ہمیں جو بھی کہا ہم نے پھر بھی کیا۔ تو ہمارا انڈیا جھوٹ کو باہر سچ بنا کے پیش کر رہا ہے، اور ہمارا سچ کو باہر جھوٹ سمجھ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنی ایفرٹس کو ڈبل کرنا ہوگا، ری ڈبل کرنا ہوگا، اپنا میسج انٹرنیشنل کمیونٹی کو پہنچانا ہوگا۔ تو پھر انشاءاللہ پاکستان میں نہ کیڈر کی کمی ہے، نہ پاکستان میں ریسورسز کی کمی ہے۔ دیکھنا ہمارے پاکستان سے جو ڈاکٹر جاتے ہیں، دنیا کے بیسٹ ڈاکٹرز ہیں۔ ہمارے پاکستان سے جو بزنس کمیونٹی ہے، ہزاروں لوگوں کو انہوں نے جاب دیا ہوا ہے۔ آج برطانیہ میں ہمارے ڈاکٹر جو ہے اسٹرائک کر دیں تو وہاں پورا کلاپس ہو جائے برطانیہ کا جو ہے ہیلتھ سسٹم۔ تو بیسٹ ہیں ہمارے پالیٹکس میں گئے ہیں تو ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں، لندن کا میئر ہمارا ہے، پہلا جو آپ حیران ہوں گے کہ جو پہلا برطانیہ میں کونسلر بنا تھا، ہی واز اے پاکستانی۔ جو پہلا لارڈ میئر بنا، ہی واز اے پاکستانی مسلم۔ جو پہلا برٹش ممبر آف پارلیمنٹ بنا، میں بنا، وہ پاکستانی مسلم۔ جو پہلا ہاؤس آف لارڈ کا ممبر بنا، وہ پاکستانی مسلم۔ جو پہلا یورپین پارلیمنٹ کا ممبر بنا، وہ پاکستانی۔ تو پاکستانی تو ماشاءاللہ چھائے نے ساڈے اللہ تعالیٰ نے سانو اپرچونٹی ملے، پوٹینشل ملے، تو پھر سکائی از دا لمٹ فار آل۔ تو انشاءاللہ اسی کرائسس دے وچ پہلو بھی گزرے ہیں، ہن بھی گزرے ہیں، آئندہ بھی گزراں گے۔ تو ہوپ جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ رکھنی ہے، اپنے آپ کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے۔ میرا خیال ہے میں نے کافی لمبا تقریر جو ہے وہ کر دی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری باتوں کو غور سے سنا۔ حالانکہ میں